ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اگر عورت خواب میں ویسا ہی دیکھے جیسا مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب پانی یعنی منی دیکھے تو غسل کرے۔ میں نے سلیم سے کہا تم نے عورتوں کو رسوا کیا، یعنی ان کی جگ ہنسائی کا سامان مہیا کر دیا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کس وجہ سے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش میں مرد اور عورت دونوں کا نطفہ شریک ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی بھی ثابت ہوئی تو خواب میں اس کی منی کا نکلنا کیا بعید ہے جیسے مرد کی منی نکلتی ہے۔ حضرت محمد سے یہ سوال کرنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ، جو کہ حضرت انس کی ماں، جس کے چلنے کی آواز آپ نے جنت میں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی بہادری اور ہمت دی رکھی تھی کہ جنگ میں یہ سلیم قیدیوں کو مرہم پٹی اور پانی پلانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب ساتھ دیا کرتی تھی، جس نے جنگوں میں احسار و قربانی کی مثالیں قائم کر کے رکھ دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت سلیم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مدینہ کی تھی۔ سلیم کے شوہر کا نام مالک بن نصر تھا، جو کسی کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب شوہر گھر آیا تو سلیم نے خاوند سے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کے خاوند نے کہا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، تم بد دین ہو گئی ہو۔ سلیم نے کہا کہ میں بد دین نہیں ہوئی ہوں، بلکہ میں نے سیدھا راستہ چن لیا ہے۔ اس کے شوہر نے دین اسلام کی دعوت کو ناقبول کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی پر سختی کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے انس کو کہہ رہی ہے کہ تم اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ بیوی کی باتیں سن کر شوہر نے کہا کہ تم میرے بیٹے انس کو بھی خراب کرنے کا سوچ رہی ہو۔ یہ بات سن کر سلیم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، بلکہ میں اپنے بیٹے کو حق پر لا رہی ہوں تاکہ وہ بھی حق پر جمع رہے۔ یہ ہوتا ہے حق کا احساس، جس میں ازواجی رشتہ چلا بھی جائے وہ گوارا ہو سکتا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ ایک دن مالک اپنے گھر سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ کسی نے اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو سب نے آپ کی خدمت میں اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ تحفہ دیا تھا۔ اس پر سلیم نے سوچا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اس طرح سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد میرا یہ بیٹا آپ کا خادم ہے۔ اس طرح سلیم نے اپنا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا تاکہ میرا بیٹا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائے۔ اس بات کے بارے میں حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال بسر کیے ہیں۔ ان 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے۔ حضرت سلیم بیوہ ہو چکی تھیں۔ مدینے کے ایک شخص جس کا نام ابو طلحہ تھا، جو ابھی تک مشرک ہی تھا، ابو طلحہ اپنا رشتہ لے کر سلیم کے پاس آئے۔ جب اس نے سلیم سے شادی کی بات شروع کی تو سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے بڑے سردار کو شادی سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں آپ سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو سونے اور چاندی کا حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ سلیم نے بتایا کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے بس یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، مجھے آپ سے شادی کرنے سے کوئی شکوہ نہیں۔
بلکہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ تم بت کی پوجا کرتے ہو جس بت کو فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے۔ یہ بت آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ پھر بھی اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ ام سلیم کی بات سن کر وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا۔ جب آقائے دو جہاں ام سلیم کے گھر تشریف لے کر جاتے تو ابو عمیر سے دل کی باتیں بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ دوسری طرف ابو طلحہ فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی ادا کرتے تھے۔ گھر آ کر کھانا کھاتے، معمول کا کام کرتے اور پھر ظہر کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر گھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہی آتے تھے۔ ایک دفعہ ابو عمیر بیمار ہو گئے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عمیر کے پاس ہی تھے کہ بیماری بہت بڑھ گئی جس کی وجہ سے ابو عمیر کی روح پرواز ہو گئی۔ ام سلیم نے اس کی موت کا کسی کو نہ بتاتے ہوئے اپنے گھر والوں سے بھی کہا کہ کوئی بھی رونا دھونا شروع نہ کرے۔ جب ابو طلحہ گھر میں آئے تھے تو ابو طلحہ نے بچے کا حال پوچھا تو ام سلیم نے جواب دیا کہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ام سلیم نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کے بارے میں خبر نہ دے، میں خود ہی اس کو بتاؤں گی۔ ام سلیم نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ گھر آئے تو ان کو اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو کھانا دیا۔ سب نے کھانا کھایا تو ابو طلحہ کے سب ساتھی گھر سے کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو ام سلیم نے اپنے جسم کو خوشبو لگا کر تیار ہو گئی۔ جب اپنے خاوند کے پاس آئیں تو خاوند بھی اس کی خوشبو سے ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر غور کیا جائے تو ام سلیم بھی عورت تھی، ان کے پاس بھی وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہے۔ اس کے دل میں بھی بچے کی محبت تھی۔ بچہ تو فوت ہو چکا تھا تو ام سلیم اللہ کے فیصلے پر صبر سے جمے رہیں۔ جب رات کافی گزر گئی تو ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ ام سلیم کی بات سن کر ابو طلحہ غصے میں آ کر کہنے لگے آپ نے اس بات کو راز میں کیوں رکھا؟ پھر ابو طلحہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ابو طلحہ نے سارا قصہ سنایا تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس رات ام سلیم کو حمل ہو گیا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پیار کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔